السلام علیکم۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے آج افغانستان اور اس کے شہریوں کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے۔ پہلے کئی دہائیوں تک افغانستان پر جنگ مسلط رکھی اور جب بہت بڑی تعداد میں اس ملک کے شہری پناہ گزین بن کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے تو آج ان پناہ گزینوں کو انہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، ان کی امداد روک لی ہے اور آج وہ دوسرے ملکوں پر بوجھ بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کا اضافہ ہو رہا ہے اور باہمی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ایران، پاکستان، تاجکستان کی معیشت پر غیر ضروری بوجھ پڑ گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی جنگ جو امریکہ اور برطانیہ اور وسطی جو مغربی ممالک نے شروع کی، آج اس جنگ کا خمیازہ پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور آس پاس کے پڑوسی ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور آج کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے ہوئے یہ ممالک بیٹھے ہیں اور ان افغان پناہ گزینوں کو انہوں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور خاص طور پر وہ شہری جنہوں نے ان جنگوں کے اندر افغانستان کے اندر جاری جنگوں کے اندر ان مغربی ممالک کا ساتھ دیا اور وہاں کی آرمی کا ساتھ دیا، ان کو یہ بیچ منجدھار میں چھوڑ کر چلے گئے، اور آج تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت سٹرینڈڈ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں آس پاس کے ممالک کے اندر، جو یورپی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، اور اس بارے میں اب ان مغربی ممالک کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی آج دی گارجین اخبار نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے، اس پہ اپنا جو اس پہ ایڈیٹوریل لکھا ہے، اس ایڈیٹوریل کے اندر انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح غلط پالیسیوں کے ذریعے برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک نے وہاں پر لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے اور آج ان کو بیچ منجدھار چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم آپ سے کچھ ایکسٹریکٹ، بہت بڑا جو ایڈیٹوریل ہے اس کو پورا پڑھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں اس کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کیا رویہ ہے، کیا سوچ ہے کہ جو پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ وہاں پر جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو وہاں کے مؤثر آوازیں ہیں، وہ اب ابھر کر سامنے آ گئی ہیں۔ دی گارجین وہاں کا بہت بڑا اخبار ہے، اس کے ایڈیٹوریل میں آج کیا چیز سامنے آئی ہے۔ ایڈیٹوریل میں کہتے ہیں کہ برطانوی عوام کو بہت دیر بعد معلوم ہوا کہ 3 سال قبل ایک سرکاری اہلکار کی جانب سے کی گئی ایک سنگین غلطی کے باعث تقریباً 1 لاکھ افغان باشندے خطرے میں پڑ گئے تھے۔ ان میں سے کئی وہ افراد تھے جنہوں نے افغانستان میں برطانوی افواج کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ یہ ایک ڈیٹا لیک کا واقعہ تھا جس نے ان افغانوں کو طالبان کے انتقام، تشدد یا موت کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ بعد ازاں ہزاروں افراد کو خفیہ طور پر برطانیہ منتقل کیا گیا۔ اس پوری کہانی پر تقریباً 2 سال تک ایک سپر انجنکشن قانونی پابندی کے تحت پردہ ڈالے رکھا گیا۔ تاہم یہ سیکیورٹی کی بدترین غلطی افغان مہاجرین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی صرف ایک جھلک ہے۔ کابل پر 2021 میں طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک لاکھوں افغانوں کو مایوسی اور خطرے کا سامنا ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں مزید کہتا ہے دی گارجین اخبار کہ ابتدائی طور پر ایک اعتدال پسند طالبان کی امید پیدا کی گئی تھی، لیکن جلد ہی حقیقت واضح ہو گئی کہ خواتین پر سخت پابندیاں، اقلیتوں کے خلاف ظلم اور روزمرہ کی بنیادی ضروریات کے لیے عوام کی جدوجہد نے طالبان حکومت کے اصل چہرے کو عیاں کر دیا۔ آج 3/4 افغان عوام اپنی روزمرہ ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ خواتین سب سے زیادہ متاثرہ طبقہ ہے۔ انسانی امداد میں بھی شدید کٹوتی کر دی گئی ہے۔ قحط سالی اور بیرونی ملک سے ترسیلات زر کی کمی نے صورتحال کو بہت زیادہ سنگین کر دیا ہے۔ ایڈیٹوریل میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے تقریباً 12,000 افغانوں سے عارضی تحفظاتی حیثیت واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ فی الحال عدالت نے اس فیصلے کو روک رکھا ہے، امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حالات اب اس حیثیت کے لیے موزوں نہیں رہے۔ دنیا کے غریب ممالک کو مہاجرین کا بوجھ اٹھانا پڑا ہے کیونکہ امیر ممالک نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جرمنی نے اپنا انسانی بنیادوں پر داخلے کا پروگرام بند کر دیا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں اسی نوعیت کے پروگرام میں بیوروکریسی کے باعث مہاجرین کی امداد رک گئی ہے۔ یہ 3 جہتی ناکامی ہے۔ پہلا نقطہ کہ مہاجرین کو خوش آمدید کہنے میں ناکامی۔ دوسرا، جن ممالک نے انہیں پناہ دی ان کی مدد کرنے میں ناکامی۔ اور تیسرا نقطہ کہ ان افغانوں کی مدد کرنے میں ناکامی جو اب واپس جا رہے ہیں۔ بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر اس ایڈیٹوریل میں ایک پیغام ہے جو ہم بار بار پیش کرتے ہیں، جو نکات کہ افغان مہاجرین، افغان پناہ گزین جس مجبوری کی حالت میں اس وقت باہر ہیں، اس کا سب سے بڑا قصور
یہ مغربی قوتوں کا ہے۔ آج ان مغربی قوتوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو جنگوں میں ان کا ساتھ دیتے رہے یا پھر ان کی وجہ سے، ان کی پرائرٹیز کی وجہ سے، ان کی جنگ جنون کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہے۔ آج وہ ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور آس پاس کے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہے، اور یو این ایچ سی آر اور دوسرے اداروں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر یو این ایچ سی آر ان پناہ گزینوں پر $100 خرچ کر رہا تھا تو وہ کم ہو کر اب $20 سے $30 رہ گیا ہے، یعنی ان کی امداد پہلے سے کم ہو کر 25 سے 30% رہ گئی ہے۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ایک انسانی المیہ کو جنم لے رہا ہے، اور وہ ممالک جو پچھلے 45 سال سے ان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں ان کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کو نہ تو امداد دی جا رہی ہے، نہ یو این ایس آر کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، اور یہ مغربی ممالک جو یو این ایس آر کو فنڈنگ دیتے تھے اور وہ فنڈنگ پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، تاجکستان کے اندر ان پناہ گزینوں میں تقسیم کی جاتی تھی، آج وہ امداد انتہائی کم ہو گئی ہے۔ ان پناہ گزینوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان ممالک کو بھی تنہا چھوڑ دیا گیا ہے جو ان پناہ گزینوں کو میزبانی کر رہے تھے۔ الٹا ان ممالک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی معیشت کو چھوڑیں، آپ ان پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھیں، جبکہ ایران اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ پناہ گزین ہیں اور یہ پاکستانی علاقے کے اندر کیمپوں میں رہ رہے ہیں تو اب افغانستان کے اندر امن آ چکا ہے، افغانستان کے اندر حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، افغانستان کی کرنسی مستحکم ہو چکی ہے، افغانستان کی اکانومی آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو اب اگر ان پناہ گزینوں کو یہاں رکھنا ہے تو ان پناہ گزینوں کو یہاں رکھنے کے بجائے افغانستان منتقل کر دیا جائے اور وہاں پر کوئی ٹیمپرری کیمپ بنا دیے جائیں۔ یو این ایچ آر نے ان کی کسٹڈی اگر اپنے پاس رکھنی ہے تو وہاں ان کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ لیں۔ عالمی برادری اگر ان کا خیال رکھنا چاہتی ہے تو عالمی برادری افغانستان کے اندر بھی ان کا خیال رکھ سکتی ہے، جب تک کہ وہ مستقل طور پر افغانستان کے اندر سیٹل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ جو کیفیت پاکستان، افغانستان، ایران اور تاجکستان کے اوپر جو دباؤ عالمی برادری کی جانب سے ہے، یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے اور یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر اور تاجکستان کے اندر افغان پناہ گزینوں کو چھوڑا گیا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ وہ افغانی جنہوں نے امریکہ کی، برطانیہ کی اور دوسرے ممالک کی افغانستان کے اندر مدد کی، آج ان کو بہت بڑی تعداد میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں، وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں، وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں، وہ جرمنی جانا چاہتے ہیں، وہ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ کے دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر طالبان کی مخالفت کی ہے۔ آج اگر وہ واپس طالبان کے پاس جاتے ہیں، افغانستان میں واپس جاتے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ جو این جی اوز کے لوگ ہیں، جنہوں نے وہاں پر آوازیں بلند کی ہیں، جنہوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے، اب ان کے لیے افغانستان کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے، اور ان کی زندگیوں کو آج خطرے میں ڈال رہا ہے امریکہ، آج خطرے میں ڈال رہا ہے برطانیہ، آج خطرے میں ڈال رہا ہے جرمنی، آج خطرے میں ڈال رہا ہے آسٹریلیا، اور باقی مغربی ممالک، نیٹو کے جو ممبر ممالک ہیں، وہ سب ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ اس جنگ کے بعد ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلے گئے۔ اور اب یہ آوازیں ان مغربی ممالک کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں۔ دی گارجین اخبار کے جس آرٹیکل کا، جس ایڈیٹوریل کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر یہ بات بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں پیش کی گئی ہے۔